بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے کہ حافظ قرآن کی کیا فضیلت ہے، حافظ قرآن کا کیا مقام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، اللہ پاک کم بیشی معاف فرمائے، کہ قیامت کے دن صاحب قرآن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، اور ویسی ہی ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ تیری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ اسی محترم ویورز، قرآن پاک کو یاد کرنے کا بڑا ہی فائدہ ہے، اس کا بڑا ہی مقام ہے۔ خود ہم حفظ نہیں کر سکے تو اپنی اولاد کو حفظ کروانے کی کوشش کریں۔ یہ جو اپنے کسی عزیز و قارب کسی رشتہ دار میں سے کسی بچے کو حفظ کرنے کا بندوبست کر دیں تو وہ قرآن حفظ کرے گا، ہماری صدقہ جاریہ ہوگا، دنیا کے اندر قرآن پاک پڑھتا رہے گا، ہمیں اجر ملتا رہے گا، اور خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو آدمی قرآن پاک ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور وضو کر کے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے تو 25 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اسی قرآن پاک کو جب آدمی نماز کے اندر نفلوں میں بیٹھ کر پڑھتا ہے تو ایک لفظ کے بدلے میں 50 نیکی ملتی ہے۔ اور اسی قرآن پاک کو جب نماز کے اندر آدمی کھڑے ہونے کی صورت میں یعنی قیام کی صورت میں پڑھتا ہے تو ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکی ملتی ہے۔ تو ہم قرآن پاک جو ہے نا اس کو تھوڑا تھوڑا یاد کرنے کی کوشش کریں، یا کم از کم جو صورتیں ہیں چند صورتیں ہم یاد کر لیں، ان کی بڑی برکات ہیں۔ جیسے کہ ایک اور حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ قرآن پاک کے اندر 30 آیات کی ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والد کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کروا دے۔ وہ سورۃ تبارک الذی ہے، 29واں پارہ جو ہے پارہ نمبر 29، اس کی پہلی صورت ہے تبارک الذی۔ اس کو روزانہ مغرب کی یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اور بھی صورتیں ہیں جن کے فضائل ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھے گا، اس کی 83 آیات ہیں، اللہ پاک اس کی 83 آیتوں کو پورا فرمائیں گے۔ مغرب کے بعد سورۃ واقعہ پڑھے گا، پارہ نمبر 27 کے اندر ہے، تو گھر کے اندر کبھی فاقہ بھوک نہیں آئے گی، برکتی برکتیں ہیں۔ خود بھی اس کا اہتمام کریں، اور جو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کو بھی اسی ترغیب دی جائے، ان کو بھی راغب کیا جائے۔ اور قرآن پاک کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کا اور زیادہ اجر ہے۔ پھر ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر، اور صحیح مخرج کے ساتھ۔ جیسے ہم کوئی بھی زبان بولتے ہیں تو اس کا جو تلفظ پروننسیشن صحیح استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں اس کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے۔ اس کے لیے وقت اور محنت کی ضرورت ہے۔ قاری صاحب کے پاس جا کر ہم کوشش کریں، محنت کریں، اور جتنی قرآن پاک کو سنوار کر پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ اجر ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ آدمی ایک پارہ جو نازل ہے اس کے لیے ایک پارہ روزانہ ہے۔ حافظ صاحبان کے لیے 3 پارے ہیں، ان کی روزانہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اور جو آدمی قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا وہ اتنا ٹائم قرآن پاک سیکھنے میں خرچ کرے روزانہ کی بنیاد پر جتنا کہ ایک پارہ پڑھنے میں وقت خرچ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا کلام پڑھیں گے، اللہ پاک کا یہ کلام ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، سائے مسائل خیال قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں، قرآن پاک کی تشریح ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، تھینک یو ویری مچ۔